لیول بہت زیادہ ہو گیا ہے, انٹرٹینمنٹ کا لیول بہت ہائی ہے. دیکھا جائے تو یہ انٹرنیٹ ہمارے سامنے پڑنا ہے, لڑنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, جو بہت ساری چیزیں ہماری دسترس میں نہیں تھی وہ بھی ہم ود ان سیکنڈ میں گوگل سے کر سکتے ہیں. تو یہ اخلاقیات کا جنازہ جس لیول پہ نکلا, اس کا ذمہ دار کون ہے, کیسے روکا جا سکتا ہے, کیسے قوم کو ٹیچ کیا جا سکتا ہے, سکھایا پڑھایا جا سکتا ہے. وہ بتاتے ہیں کوئی ایک عورت اور 400 لوگوں کے وہ جو مقدمہ وہ ہوا ہے, تو اس پہ روشنی ڈالیں گے. یہ اخلاقیات کا جنازہ جیسے نکلا ہے. سر چشتی صاحب قبلہ فرمائیں. جی چشتی صاحب. شاہ صاحب آپ بھی اس پہ کمنٹ تو ضرور کریں گے کیونکہ یہ اخلاقیات کا معاملہ ہے, لیکن پہلے چشتی صاحب فرما لیں پھر. جی ٹھیک. دیکھیں, یہ کوئی بھی اس قسم کی چیز جو ہے وہ بڑی کمپلیکس ہوتی ہے. اس میں سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ چونکہ ہمارا نظام عدل جو ہے وہ ان لوگوں کو فوری اور عبرتناک سزا دینے میں ناکام ہوتا ہے. اب وہ جو موٹر وے سیالکوٹ والا واقعہ تھا, جی, اب تک اس آدمی کو, ان آدمیوں کو عملی طور پر سزا مل جاتی. ٹھیک ہے, عدالت نے ایک سزا سنا دی, اس کے بعد پھر عدالتی نظام ہے چلتا رہے گا. کس نے وہ سزا دیکھی کہ اس کو وہ سزا ملی؟ کیوں نہیں اس قسم کے جو واقعات ہیں آپ ان کے لیے کوئی دہشت گردی کا لفظ استعمال کر لیں, کوئی اور لفظ استعمال کر لیں, آپ نے ٹھیک ہے اس کو ڈیو پروسیس دینا ہے. آپ کے پاس ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ آپ کیس کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں. آپ کے پاس ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں لے جاتے ہیں. یہ جو پروسیس ہے, ٹھیک ہے, ہر آدمی کا رائٹ ہے کہ اس کو ڈیو پروسیس ملے, اس کے ہم حق میں ہیں, لیکن وہ اتنا سپیڈی جسٹس ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ سزا ملی ہے. سزاؤں کے نظام کو جو ہے وہ اس کا جب تک یقین نہیں ہوگا کہ میں بچ نہیں سکوں گا. باقی جو ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری ایک بیٹی جو ہے, ہماری ایک بہن جو ہے, اس کے ساتھ کسی ایک آدمی نے چھیڑ خانی کی ابتدا کی. باقی سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اس کو عزت و آبرو کو بچانے کی بجائے کچھ جو ہے, کچھ نہیں بلکہ 400 کا عدد چلتا ہے, وہ اس میں شامل ہو گئے. اور اس کے علاوہ اس وقت وہ 14 اگست کی تقاریب وغیرہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, کوئی تقریب نہیں, لیکن 14 اگست کے موقع پر وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے, باقی لوگ تماشائی بن گئے. وہ میں نے ایک وقت میں کسی میں یہ کوئی چیز پڑھی تھی کہ چائنا کے اندر غالباً کسی لڑکی کا ریپ ہوا. اس لڑکی نے کہا کہ میں چیخی چلائی, میری مدد کو کوئی نہیں آیا. عدالت نے فیصلہ کیا کہ اس مقام پہ جا کر یہ لڑکی اسی طرح دوبارہ چیخے گی. انہوں نے وہاں پر اپنے کرندے پھیلا دیے کہ تم نے ہمیں بتانا ہے کہ آخری کون سا آدمی ہے جس تک اس لڑکی کی چیخوں کی آواز پہنچی ہے. وہ انہوں نے چاروں طرف جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اتنے 100 میٹر کے فاصلے تک اس لڑکی کی چیخوں کی آواز سنی گئی. عدالت کے کارندوں نے بتایا کہ میں آخری آدمی ہوں جس نے وہ آواز سنی ہے, اس سے آگے کسی نے یہ آواز نہیں سنی. عدالت نے کہا اس اتنے 100 میٹر کے اندر اس وقت جتنے مرد موجود تھے وہ تمام کے تمام مجرم, وہ تمام کے تمام مجرم ہیں, انہیں سزا دی جائے. اب یہ ہے کہ اس وقت مینار پاکستان اور پھر 14 اگست کا مقدس دن جو ہے, اس کو تو میں کہوں گا ایک سپیڈی جسٹس کے ذریعے جو ہے وہ اس کو آپ بے شک ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں لے جائیں, یا ہر ایک اس وقت پوری دنیا کا ایک حق کا چیز ہے کہ ٹھیک ہے جی آدمی کو اپیل کا حق ملنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ
کہ اس کو ٹھیک ہے ہائی کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے، اور ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ہائی کورٹ جو ہے پھر لمبی تاریخیں دینے کی بجائے ان لوگوں کا فوری فیصلہ کرے، اور اسی طرح سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی فوری فیصلہ کرے اور ان لوگوں کو عبرت ناک سزا دی جائے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ کہ ہم لوگ ایک میڈیا کے ذریعے ایک کمپین چلائیں، جس کمپین کے اندر بہن، بیٹی اور ماں کی عزت و آبرو جو ہے اس کے تقدس کی بات ہو کہ یہ کس طرح مقدس ہے۔ ہر عورت جو مجھ سے 15-20 سال بڑی ہے وہ میری ماں کی جگہ ہے، اس سے نیچے جو ہے وہ میری بہن ہے، اور جو مجھ سے 15-20 سال چھوٹی ہے وہ میری بیٹی ہے۔ اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی ماں کی آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنی بہن کی آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہو جاؤں، اور یہ تصور بھی نہ ہو سکے کہ میں ان کی آبرو لوٹنے والوں میں شامل ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ آج کل تو بہت سے فورینزک وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں کچھ چہرے نظر بھی آ رہے ہیں، ان چہروں کو نادرا کے ذریعے ان کی شناخت کی جا سکتی ہے، ان کو جن کی شناخت ہو رہی ہے۔ اور یہ کام برطانیہ میں آج سے کچھ سال پہلے رات کو مظاہرے وغیرہ ہوئے تھے، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، انہوں نے وہاں پر کیمروں کے ذریعے لوگوں کو نامینیٹ کر کے دن رات عدالتیں بیٹھ کر چند ہفتوں کے اندر اندر ان لوگوں کو سزائیں دے۔ ان کیمروں کی شناخت سے اس میں جو چہرے نظر آ رہے ہیں نادرا کے ذریعے ان کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ آبرو جو لٹی ہے یہ پورے پاکستان کی لٹی ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ کی آبرو لٹی ہے، اور اس کیس میں مدعی صرف وہ خاتون نہیں ہے، اس کا خاندان نہیں ہے، ہم تمام پاکستانی جو ہیں وہ ہماری آبرو لٹی ہے، اور اس کے اوپر ان درندوں کو جو ہے وہ فوری طور پر عبرتناک سزا ملنی چاہیے، اور آئندہ اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس قسم کے جو کیس ہیں ان کو جو ہماری عدالتوں کی ایک رسمی طوالت ہے اس سے بچاتے ہوئے ایک سپیڈی ٹریک جو ہے اس پہ چڑھا کر اس کو جو ہے وہ پریارٹی دی جائے گی، اور دنوں کے اندر ان لوگوں کو سزا دی جائے گی، اور وہ سزا ہوگی عبرتناک۔ اور اس کے بعد جیسا میں نے عرض کیا ہے صرف سزاؤں سے نظام نہیں درست ہوتا، دوسری طرف ہمارے پاس جتنے میڈیا کے ذرائع موجود ہیں ان ذرائع کو بہن، ماں، بیٹی کی عزت کی حفاظت کا تقدس جو ہے اس کی طرف لوگوں کی تعلیم و تربیت کی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہی بات شاہ صاحب سے اگر چھوٹا سا وہ اس پہ کمنٹ کریں کہ جو چشتی صاحب علامہ صاحب نے فرمایا ہے حکومت کی ذمہ داری، عدالتوں کی ذمہ داری، ایون سزا ہو بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا، معاشرے کی، وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی، والدین کی، چاچے بابے تائے کی تربیت کتنا حصہ ہے، کتنی زیادہ ضرورت ہے وہاں پہ سر ان چیزوں کی۔ اس سلسلہ میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ قوم کے مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر شروع سے جو اسکول کے اندر اس چیز کی تربیت ہونی چاہیے، اور وہاں پہ ذہن جب بنتا ہے تو وہ چیز جو شروع میں انسان کو پڑھائی جاتی ہے وہ انسان کو ازبر ہوتی ہے اور زندگی بھر یاد رہتی ہے۔ تو ایسی چیزیں جو اخلاقیات ہیں وہ انسان کو شروع میں پرائمری سے انسان کو سکھائی جانی چاہیے۔ اس کے لیے بعض لوگ قانون سازی کی کہتے ہیں، قانون تو موجود ہے، صرف اصل میں اس قانون پر عمل درآمد کی ضرورت ہے، کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ بدقسمتی یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود بھی پھر کہتے ہیں کہ جی اس کی غلطی ہے، اس نے یہ کیوں کیا، اس نے جو کیا ٹھیک ہے، ایک اسلامی ملک ہے، وہاں ایسے
उसको भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन कौम के मजाज की तरबियत होनी चाहिए। जैसे देखिए अब यूरोप में हम रह रहे हैं, अरसा गुजर गया है, यहाँ लोग जिस तरह भी फिरते हैं, जैसे भी चलते हैं, लेकिन किसी की ये जुर्रत नहीं है कि उसके लिबास की वजह से किसी को कोई छेड़खानी करे। ठीक है, क्योंकि शुरू से एक तरबियत की जाती है। हमारी कौम जो है वो उसमें इस तरबियत का फुकदान है, और ये तरबियत जो है ये मजहबी तबके को भी करनी चाहिए और इसी तरह स्कूल में भी होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, ताकि यानी इस चीज का आइंदा फिर इस तरह के वाकयात रूनुमा न हों। और दूसरी चीज जो किबला चिश्ती साहब ने फरमाई है वो बड़ी ज़रूरी है कि वहाँ पे इस तरह के वाकयात होते हैं और फिर उनको पसे पर्दा डाल दिया जाता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो है ना इंसाफ की ताखीर, ये भी एक नाइंसाफ़ी है। डिलेइंग जस्टिस इज अनजस्टिस। तो फौरी तौर पर उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह की बद अखलाकी का मुजाहरा किया है उन्हें इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा लोग ऐसा कोई भी फेल करने से पहले सोचें उनका अंजाम कि जिन्होंने ऐसा काम किया था। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि शुरू से ही, बचपन से, घर से, प्राइमरी स्कूल से इस चीज़ की इंसान को अखलाकियात की तरबियत जो है वो देनी चाहिए। जिम्मेदारी जो है वो दोनों। साहब मैं एक बात सिर्फ, बिल्कुल जी, हमारे पास दो केस हैं। एक कराची का केस है कि बिगड़े हुए रईसजादों ने एक बहन बेटी को छेड़ा, उसका भाई, सगा भाई गैरत में दिफा के लिए आया, उसे कत्ल कर। अब हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि वो खानदान, उसका वालिद डीएसपी होने के बावजूद जालिम के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सका। उस वक्त स्टेट ने क्यों फैसला नहीं किया कि हमारी आबरूरेजी है? एक वालिद को उसका क्यों जो है वो मुद्दई बना दिया गया? इस केस को क्यों नाकाबिले मुसालिहत नहीं बनाया गया कि भाई ठीक है ये इस काबिल नहीं है, लेकिन स्टेट इस काबिल है कि तुमने एक बच्ची को गैर जरूरी तौर पे छेड़ा है, तुमने ये काम किया है, इसकी तुम्हें कोई मुआफी नहीं है, तुम बड़े से बड़े रईसजादे हो अपनी जगह। लाहौर का एक वाकया हुआ, खातून ने भरी अदालत में कहा कि जनाब मेरी अभी कुछ और बेटियां मौजूद हैं, इसलिए मैं उनकी इज्जत की खातिर मैं इस केस से विड्रा करती हूं। उस वक्त स्टेट का काम था कि वो खड़ी हो जाती और कहती कि ये बेटी सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, हमारी बेटी भी है। इन दरिंदों को हम मुआफ करने को तैयार नहीं है। देखेंगे कि ये लोग जो है वो कैसे स्टेट से बढ़कर जो है वो बदमाशी करते। लेकिन मसला यही है कि जो बड़े लोग हैं हमारे मुल्क में, बहुत सारे लोग, अभी किबला शाह साहब ने जिक्र किया, ये गैर इस्लामी मुल्क है, इसमें हर आदमी को पता है कि मैं सजा से नहीं बच सकता। और फिर उस सजा में एक चीज, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौका पर, एक गवर्नर के बेटे ने किसी को कोड़ा मारा था, वो अदालत में केस आया, हजरत उमर ने कोड़ा उस बेटे को भी मारा और उसके बाप को भी, जो गवर्नर था, कि तुम्हारी शय पे, तुम्हारी ताकत की वजह से इस बेटे को ये जुर्रत हुई है, इसने ये हरकत की है। उसके बाप को भी सजा दी गई। अब जो इस वक्त वो नूर मुकद्दम वाली बात चल रही है, एक अच्छा पहलू है कि उन्होंने उस जालिम दरिंदे के माँ बाप को भी पकड़ा है और लोग भी जितने इन्वॉल्व थे उनको भी पकड़ा है।
لیکن پھر وہی کہ بھئی اتنی لمبی مدت کی کیا ضرورت ہے؟ چیز ثابت شدہ ہے کہ اس درندے نے قتل کیا ہے، اب عدالتیں کس چیز کی تلاش میں ہے؟ وہ کیوں اس کو لٹکایا جا رہا ہے؟ فوری طور پر جو ہے اس کے لیے سپیڈی جسٹس جو ہے وہ جیسے سیشن میں چل رہا ہے، ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، ایک میسج پورے قوم کو دیا جائے کہ اس قسم کی حرکت کرنے والا آدمی جو ہے وہ نہیں بچ سکتا، اور جو والدین اس کو سپورٹ کرتے ہیں، بگڑے ہوئے رئیس زادے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی دولت جو ہے وہ ہمیں بچانے میں کامیاب ہو جائے گی، ان کو میسج دیا جائے جیسے حضرت عمر نے کہا کہ اس نے تمہاری گورنری کی بنیاد پہ جو ہے اس بدو کو کوڑا مارا ہے، میں اسے بھی سزا دوں گا، تمہیں بھی سزا دوں گا۔ اس نور مقدم والے کیس میں تو ماں باپ ظاہر بات ہے انوالو ہیں، میں کہتا ہوں نہیں بھی انوالو، پھر بھی ماں باپ کے جو بگڑے ہوئے رئیس زادے ہیں، بڑے لوگوں کے بگڑے ہوئے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ ماں باپ کو بھی سزائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن ریاست کی ذمہ داری میں اگر دونوں اگر اپنے جو میرے سامنے مہمان بیٹھے ہیں ناقابل مصالحت، یہ اس قسم کے کیس جو ہے ان کو ناقابل مصالحت، بالکل ٹھیک ہے، اس سے مبرا ہونے چاہیے، ہر حال میں فیصلہ ہونا چاہیے اور کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، ریاست کی ذمہ داری اس میں ڈیفینیٹ زیادہ بنتی ہے۔ 10 منٹ ہمارے پاس ہیں، اس کے بعد کیونکہ ہمارا پروگرام عشاء کی نماز سے پہلے میں